السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اس چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان والا جو ہوتا ہے نا، اس کا ایمان کا اسے قبر میں بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایمان والا جو نماز کی پابندی کرتا ہے نا، اسے قبر میں بھی نماز کی پابندی رہتی ہے، حالانکہ اس پر سے شرعی احکامات اٹھ چکے ہوتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سورج چھپ رہا ہو۔ سو جب اس کی روح لوٹائی جاتی ہے تو آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام ابن ماجہ نے اسے روایت کیا ہے، تو اس سے اندازہ کریں کہ وہ شخص جو نماز کی پابندی کرتا ہو، اس کو سارا وقت نماز کا دھیان رہتا ہے، یہاں تک کہ جیسی اس کی روح جو ہے اس کے جسم سے منسلک ہوتی ہے اور برزخ کا پہلا دور شروع ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو یہی خیال ہوتا ہے کہ اب میں نماز ادا کر لوں کہ کہیں میری نماز قضا نہ ہو جائے۔ وہی کیفیت جیسا کہ ایک آدمی اگر سو جائے عصر کے وقت، عصر سے پہلے سو جائے اور اچانک اس کی آنکھ کھلے اور دیکھے کہ ارے مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہی کیفیت اس کی یہاں عالم برزخ میں ہوتی ہے۔ اچھا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ضمن میں لکھتے ہیں کہ گویا وہ اس وقت اپنے آپ کو دنیا ہی میں تصور کرتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ پھر، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا نا کہ روح جو ہوتی ہے جب جسم سے نکلتی ہے تو روح جیسے جسم سے نکلنا شروع ہوتی ہے تو اس پر سے پردے اٹھ جاتے ہیں، وہ ملائکہ کو دیکھتی ہے، اس کے لیے روحانی کفن جو پیش کیا جاتا ہے اس میں اسے لپٹا کر پھر اسے آسمان کی طرف لے کے جایا جاتا ہے، اور اگر اچھی روح ہوتی ہے تو ہر جگہ اس کا خیر مقدم ہوتا ہے، اور پھر آسمان میں داخل ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کا دوسری ارواح سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہ سارے معاملات کے بعد اللہ عز و جل حکم دیتا ہے کہ اسے اس کی قبر کے ٹھکانے پر پہنچا دو، چاہے اس قبر کی کوئی سچویشن۔ یہ قبر سے مراد گڑھا نہیں ہے، یاد رکھ، کیونکہ ہر ایک کو تو گڑھے میں نہیں دفنایا جاتا نا جس کو آپ قبر کہتے ہو، اس لیے میں گڑھے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ گڑھ میں زمین کھود کر تو ہر کسی کو دفنایا نہیں جاتا، کچھ لوگ بغیر یوں دفن ہوئے بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو قبر سے مراد صرف یہ ظاہری قبر نہیں ہے، جب اس کی روح جسم سے نکل گئی تو بس ختم ہو گئی بات، تو وہ جس مقام پر بھی ہو اس مقام پر یہ معاملہ اس کے ساتھ پیش آئے گا۔ تو اب جب وہ اس مقام پر واپس آتی ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ جسم کو ایک دفعہ پھر دیکھتی ہے، تو وہ یہ خیال کرتی ہے کہ ارے میں تو شاید ابھی سو رہی تھی اور سو کے اٹھی ہوں۔ جیسا کہ انسان خواب دیکھتا ہے نا، کوئی بہت گہرا خواب دیکھتا ہے، اس کے بعد ایک دم جب اٹھتا ہے تو اس کو یہی ایک سیکنڈ کو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں ابھی بھی خواب کی سٹیٹ میں ہوں یا بیدار ہو گیا ہوں۔ اور اسپیشلی اگر خواب ایسا ہو جس کا اثر جسم پر بھی ہو رہا ہو نا، کیونکہ خواب کا اثر جسم پر بھی ہوتا ہے، تو اسی طرح کی کیفیت ہے۔ اگین میں یہ ڈفرینٹ ایگزامپلز اس لیے آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ اگین ہم اس کیفیت کو محسوس نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اس کیفیت کو ایٹ دیٹ لیول ایکسپیرینس نہیں کرتے جو برزخ کی کیفیت ہے۔ اس لیے ملا علی قاری ضمن میں لکھتے ہیں کہ گویا وہ اس وقت اپنے آپ کو دنیا ہی میں تصور کرتا ہے کہ سوال و جواب کو رہنے دو، مجھے پہلے فرض ادا کرنے دو، وقت ختم ہو رہا ہے، میری نماز جا رہی ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ یہ بات وہی کہے گا جو دنیا میں نماز کا پابند تھا اور اس کو ہر وقت نماز کا خیال لگا رہتا تھا، سے اس پر یہ کیفیت ہوگی۔ تو اس سے بے نمازیوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے حال کا اس سے اندازہ لگانا چاہیے، اس بات پر سوچ بچار کرنی چاہیے کہ یہ تو اس کا حال ہے جس کو نماز کی فکر تھی، میرا کیا ہوگا؟ میں اٹھ کے بیٹھوں گا تو کیا کہوں گا وہاں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ مردہ اپنی قبر میں پہنچ کر بے خوف اور اطمینان سے بیٹھ جاتا ہے، بغیر خوف کے، وداؤٹ اینی فیئر، بڑے اطمینان سے بیٹھ جاتا ہے، بڑے سکون سے بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے، تو یعنی حضور نے کیفیت بھی ارشاد فرمائی کہ جب وہ اٹھ کے بیٹھتا ہے، آنکھیں ملتے ہوئے اٹھتا ہے نا، اب وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھنا کی کیفیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ دیکھو روح جسم کے اندر ویسے داخل نہیں ہوتی برزخ میں جیسا کہ دنیا میں ہوتی ہے۔ اب وہ کیفیت کیا ہوتی ہے اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔
اس لیے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں جو الفاظ ہم بیان کر سکتے ہیں، اور اس کو ہم حتی الامکان پاسبلٹی جتنی ہمارا ذہن جاتا ہے ایکسپلین کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ جب اٹھ کے بیٹھتا ہے تو وہ اطمینان سے بیٹھتا ہے، اس کو خوف نہیں ہوتا مومن کو۔ تو اس سے سوال پھر کیا جاتا ہے کہ تو دنیا میں کس دین میں پر تھا؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں اسلام پر تھا، میں مسلمان تھا۔ تو پھر اس سے سوال کرتے ہیں کہ اچھا تیرے عقیدے میں یہ کون ہیں؟ یعنی مختلف احادیث میں مختلف نمبر آف سوالات آئے نا۔ تو یہ جو روایت میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں مشکات شریف کی، جو پھر ابن ماجہ سے روایت کی ہے، مشکات شریف میں دراصل ابن ماجہ میں آتی ہے، تو اس کے اندر پھر یہ سوال آتا ہے کہ بھائی تیرے عقیدے میں یہ کون ہے جو تمہاری طرف بھیجے گئے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ مزید کہتا ہے کہ جو ہمارے پاس اللہ کے پاس سے کھلے کھلے معجزے لے کر آئے سو ہم نے ان کی تصدیق کی۔ اچھا پھر اس نے پوچھا ہے کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، تو پھر میں کیسے دیکھ لیتا؟ تو اب اس میں سوالات ذرا مختلف ہیں۔ تو قبر میں جو سوالات ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس میں سے بعض روایات میں بعض سوالات کا ذکر ہے، بعض میں بعض کا۔ اچھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نا صرف ایک ہی سوال لاتے ہیں، کمال ہے۔ آج کل کے جاہلوں کے لیے جو بڑی بڑی بڑکیاں مارتے ہیں کہ علماء سوال چھپاتے ہیں قبر کے سوال کتنے ہیں، تو پھر امام بخاری پر بھی تم یہی کہو گے کہ امام بخاری قبر کے سوال چھپا گئے، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ جہل کا علاج کوئی نہیں ہے۔ سراسل جو جہلاء ہوتے ہیں نا وہ اپنی جہل میں بات کر جاتے ہیں، اللہ ہدایت دے اور کیا کہیں۔ تو امام بخاری تو ایک ہی سوال لائے ہیں کہ وہ حضور کی معرفت سے متعلق ہے۔ اس سے امام بخاری کا عقیدہ ظاہر ہوتا ہے کہ فائنل سوال وہی ہے، فیصلہ کن سوال وہی ہے۔ بہرحال اللہ ہدایت دے۔ تو بہرحال پھر اس کے سامنے دوزخ کی طرف سے ایک روشن دان کھولا جاتا ہے، کھڑکی کھولی جاتی ہے، ایک اوپننگ کھولی جاتی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ برزخ میں جانے کے بعد انسان کی ڈائمینشنل ویوز کتنے بڑھ جاتے ہیں، اس کی پاورز اینڈ کیپیبلٹیز کتنی انکریز ہو جاتی ہیں کہ برزخ میں بیٹھا ہے، قبر پر جو آیا ہے اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو سن رہا ہے۔ آپ نے سلام یہاں کھڑے رہ کے دیا، قبرستان کی ہر قبر والے نے وہ سلام سن لیا۔ قبر والا جواب دیتا ہے، آپ نہیں سن سکتے، آپ جس ڈائمنشن میں آپ بڑے محدود ہیں اپنی جسمانی کیپیبلٹیز کے ساتھ۔ وہ برزخ میں دوزخ دیکھ رہا ہے، وہ برزخ میں جنت دیکھ رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو وہ ایک الگ ڈائمنشن ہے، وہ اس میں بڑی پاورفل ہوتے، تو روحانیت بڑی پاورفل ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں رہتے ہوئے اس جسم کے ساتھ کسی کو روحانیت نصیب ہو جائے تو اس کی پاورز جو ہیں وہ بیونڈ کمپریہنشن ہو جاتی ہیں، اس کو عام دماغ رجسٹر نہیں کر پاتا۔ نتیجتاً لوگ جو ہے اس کو چونکہ سمجھ نہیں پاتے، اس لیے اپنی بے وقوفی میں کہتے کہانیاں۔ Unfortunately, some stupid people, because of their ignorance, because they don't understand certain things, they come to a point of denial. اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں ہو سکتی کہ جس بات کی آپ کو خبر نہ ہو آپ اس کو ڈینائی کر دیں۔ کہ ایک طالب علم KG میں پڑھتا ہو، وہ کہ آرگینک کیمسٹری ہوتی نہیں، تو جسے آرگینک کیمسٹری کے بارے میں پتا ہے وہ اس KG کے طالب علم سے کیا کہے گا کہ تجھے خبر ہی نہیں۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، تمہیں خبر ہی نہیں۔ جب تمہیں خبر ہی نہیں اسی لیے تم ڈینائی کرتے پھر رہے ہو، تمہیں علم ہی نہیں آیا ابھی۔ اور جو اپنے آپ کو علم کل اور عقل کل سمجھ لیتے ہیں اکثر وہی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو بہرحال وہاں پر اس کے لیے ایک روشن دان کھولا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ دوزخ کو دیکھتا ہے۔ آگ کے انگارے آپس میں ایک دوسرے کو کھائے جاتے ہیں۔ جب وہ دوزخ کا منظر دیکھ لیتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ دیکھ اللہ نے تجھے کس مصیبت سے بچا لیا۔ پھر اس کے سامنے جنت کی طرف ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے جس کے ذریعے وہ جنت کی رونقیں دیکھتا ہے، جنت کی دوسری چیزیں بھی دیکھ لیتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ جنت تیرا ٹھکانہ ہے، تو یقین ہی پر زندہ رہا اور یقین ہی پر تجھے موت آئی نہیں، کہ اللہ عز و جل نے جن باتوں کا تجھے کہا تھا، تجھے تعلیم دی تھی، بتایا تھا، تو نے اس پر یقین کیا، ایمان لایا تو دیکھ تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا، ایمان ہی پر تجھے موت آئی اور ایمان ہی پر تو قیامت کے روز قبر سے اٹھایا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ نافرمان آدمی خوف زدہ اور گھبرایا ہوا اپنی قبر میں اٹھتا ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ اس سے سوال ہوتا ہے کہ دنیا میں کس دین پر تھا؟ وہ کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا۔ اس سے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوال ہوتا ہے کہ تیرے عقیدے میں یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے اس بارے میں نے وہی کہا جو لوگوں نے کہا۔ پھر اس کے سامنے جنت کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ اس کی رونق اور اس کے اندر دوسری تمام چیزوں کو دیکھ لیتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھ، یہاں پہ مراد یہ ہے کہ وہ جنت کی ایک آبزرویشن ہو جاتی ہے، اسے ناٹ ہی سیز دی انٹائر جنہ، ساری جنت نہیں دیکھ لیتا، وہ ایک آبزرویشن ہو جاتی ہے، تو وہ دیکھ لیتا ہے۔ تو پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھ تو نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے تجھے
کس نعمت سے محروم کر دیا دیکھ. پھر اس کے سامنے دوزخ کی طرف سے ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے یہ دیکھ لے, دوزخ بھی دیکھ لے. آگ کے انگارے ایک دوسرے کو کھائے جا رہے ہیں, وہ دیکھتا ہے. پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے. تو شک ہی پر زندہ رہا, تو نے یقین ہی نہیں کیا ہے. جس نے یقین کیا اس کے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے, اور تو شک میں پڑا رہا, ایمان نہیں لایا, کفر کرتا رہا, یہ کیسے وہ کیسے, دس ڈزنٹ میک سینس ٹو می, دیٹ تو نے اپنی عقل کو عقل کل سمجھ لیا, اپنی عقل پر ہی ایمان لے آیا, تو شک میں پڑا رہا تو شک ہی پہ زندہ رہا, شک ہی میں تجھے موت آئی, اور انشاءاللہ قیامت کو بھی اسی شک پر اٹھایا جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ عز و جل محفوظ رکھے ہر برے وقت سے, ہر برائی سے, ہر تکلیف سے, ہر پریشانی سے, ہر آزمائش سے. دیکھو ایمان بڑی دولت ہے. دنیا کی دولت کے کمانے کے چکر میں ایمان نہ گنوا بیٹھنا. ایمان بڑی دولت ہے, ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں. ایمان کو بچاؤ, یہ دولت ذخیرہ کرو, کیونکہ یہ دولت ایسے بڑھتی ہے کہ دنیا کی دولت کو وہم و گمان بھی نہیں کہ بڑھا کیسے جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.